المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات کریں محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. جب بھی کوئی بنانے والا کسی شے کو بناتا ہے یا کوئی صنعت جب معرض وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے علل اربع کا ہونا ضروری ہے. 4 علتوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب کوئی شے وجود میں آ سکتی ہے. علت فاعلی کہ اس کے بنانے والا کون ہے. علت صوری کہ کس صورت اور نقشہ پر اس کو بنانا ہے. علت مادی کہ کون سے اجزاء یکجا ہو جائیں تو یہ شے معرض وجود میں آ سکتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور سب سے اہم علت غائب کہ بنانے والا جس چیز کو بنا رہا ہے اس کے بنانے کی غرض و غایت کیا ہے، کس مقصد کے لیے اسے بنایا جا رہا ہے. اور اگر بنانے والا حکیم ہو تو حکیم کا کوئی فعل اور کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا. تو اللہ ہے انسان کے لیے علت فاعلی. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور علت صوری کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا. علت مادی کیا ہے؟ عناصر اربع. عناصر اربع آگ، پانی، مٹی اور ہوا. عناصر اربع کے ذریعہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور علت غائی جو سب سے اہم ہے، اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو پروردگار بتا کہ تو نے انسان کو کس غرض کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو کیوں خلق کیا، کس لیے پیدا کیا انسان کو. تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کے پیدا کرنے کی غرض اور مقصد اللہ کی عبادت ہے. اس لیے پیدا ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اب عبادت کے لیے
ضروری ہے معرفت کا ہونا، اس لیے کہ جب تک معرفت نہ ہو عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ہم نے مجلس کروانی ہے تو کسی صاحب علم کو یہاں بٹھائیں گے، کسی گانے والے کو یا کسی ہیرو کو، ایکٹر کو، کسی ڈان کو یہاں لا کر بٹھایا نہیں جائے گا۔ اگر معرفت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کسی ٹھاکر کو یہاں لا کے کھڑا کر دی جائے کہ ہمیں ذرا مجلس پڑھ کے دے، کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ تو عبادت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک عبادت عام سی بات ہے۔ احترام، کسی کا احترام کرنا ہو یا کسی کا احترام کروانا ہو تو پہلے اس کی معرفت دلائی جاتی ہے کہ یہ مرجع ہے، یہ فلاں فلاں فنون کا ماہر ہے، پھر جو اسے ملے گا وہ احترام کرتے ہوئے ملے گا۔ اور اگر نہیں تو کیا پتا یہ ایک بقالی فروش ہے یا کوئی مجتہد ہے یا کوئی علامہ ہے۔ احترام نہیں ہوگا، احترام تب ہوگا جب اس کی معرفت ہوگی۔ معرفت ہوگی تو احترام۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور عبادت سے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ۔ معرفت سے پہلے، عبادت سے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ نے انسان کو کسی شے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 5 قوتیں عطا کی ہے، جن کے ذریعہ سے انسان کسی شے کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ قوت باصرہ، آنکھوں سے دیکھتا ہے تو معرفت حاصل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، دبلا ہے، موٹا ہے، کیا ہے، آنکھوں سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قوت شامہ، سونگ کر کہ یہ چیز خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، یہ چیز باسی ہو گئی ہے یا ابھی تر و تازہ ہے، انسان اس چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ قوت لامسہ، ہاتھوں کے ذریعے چھو کر پتہ لگاتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے۔ قوت سامعہ، کانوں کے ذریعے سے سن کر کسی شے کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ آواز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کی آواز ہے یا عورت کی، قرآن کی آواز آ رہی ہے یا گانے کی آواز آ رہی ہے۔ قوت ذائقہ، چکھ کر، کھا کر معرفت حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، کھانے کے قابل ہے یا کھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور عبادت سے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے، اور معرفت کے لیے 5 قوتیں عطا ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان قوتوں کے ذریعہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے یا اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آنکھ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھوں سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ وجود نہیں رکھتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس لیے چھو کر اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کوئی کھانے والی مٹھائی نہیں ہے کہ اسے کھا کر پتا چلے کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کوئی سنائی دینے والی شے نہیں
کہ اس کی آواز کو سن کر اس کی معرفت حاصل ہو جائے. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے، اور معرفت کے لیے 5 قوتیں عطا کی، جن قوتوں کے ذریعہ سے کوئی انسان اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ چند ایسی ہستیوں کو پیدا کرے جو نہ ہم جیسے ہوں نہ اس جیسے ہوں، اس سے لے اور ہم تک پہنچائے. ماشاءاللہ. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے چند ہستیوں کو منتخب کیا جو برگزیدہ ہیں، جن میں نہ روحانی لحاظ سے نہ جسمانی اعتبار سے کسی لحاظ سے کوئی عیب نہیں. جامع جمی صفات کاملہ کے مالک ہستیاں برگزیدہ اللہ نے پیدا کی تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے. سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ انسان عام نہیں بلکہ ہادی ہے. تو پہلے ہدایت کا انتظام کیا، پھر انسانوں کو وجود میں لایا. وہ جو ہے بسم اللہ انسانیت کی پرورش اور اس کی نشو و نما اور اس کی تخلیق کو بڑھانے سے پہلے انسان کامل اور انسان اول جسے بنا کر بھیجا وہ ہادی ہے. کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ پروردگار ہم تھے، ہمیں ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا. جو پیدا کیا وہ ہادی پیدا کیا، اور ایسے ہادی پیدا کیے، ایسے ہادی پیدا کیے جن میں جو مظہر صفات خدا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو مظہر صفات خدا ہے وہ ہادی پیدا کیے. 1,24,000 جن کو نبوت کا تاج عطا کیا. آخری نبی کا کیا کہنا کہ جس کے لیے تو اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، کیا کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. ایسی ہستی کہ جس کو اللہ نے ہدایت کا مجسمہ بنا کر دنیا میں بھیجا. اور ظاہر ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک نے جانا ہے. تو وہ ہستی بھی ایک دن اس دنیا سے جا رہی ہے. پروردگار تو نے لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، لوگوں کو ہدایت دینا ہے. تیرا نبی تو جا رہا ہے، تیری جانب سے ہادی مقرر ہوا جو وہ تو جا رہا ہے، اور قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. ان کی ہدایت کا کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے اور ولایت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا یہ ولایت قائم رہے گی اور لوگوں کی ہدایت ہوتی رہے گی. دنیا میں واحد مکتب آل محمد ہے جس کا ہادی قائم ہے، جس کا ہادی قائم ہے. جب تک قیامت نہیں آ جاتی قائم آل محمد موجود رہیں گے اور دنیا کی ہدایت ہوتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو فرمایا لو لل حجت، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو لساخت الارض باہلہا، تو زمین اپنے اہل کو لے کر نیچے دھنس جائے، غرق ہو جائے. تو حجت کا ہونا ضروری ہے، اور ہماری حجت تو اتنی اعلیٰ ہے
کہ جسے اللہ نے قائم آل محمد بنایا ہے تو ہے ہی قائم. جس طرح قیامت قائم ہے اسی طرح میرا مولا بھی قائم ہے. ہر دور میں ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا انتظام ولایت کے ہاتھوں ہے. اسی لیے تو شیخ مفید نے جب غلط فتویٰ دے دیا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، ماں مر جاتی ہے اور بچہ زندہ ہے، وہ فتویٰ لینے کے لیے آئے کہ بچہ شکم مادر میں زندہ ہے، کیا کیا جائے؟ ماں مر گئی. انہوں نے کہا کہ چیرنا پھاڑنا اسلام میں جائز نہیں ہے کہ میت کی بے حرمتی ہو اور اسے پھاڑ دیا جائے اور بچے کو نکال لیا جائے. اور ان کی رہنمائی کس نے کی؟ قائم آل محمد. شیخ مفید چھپ گئے کمرے کے اندر کہ اب باہر نہیں نکلوں گا، کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. رات امام زمانہ کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ شیخ مسند فتویٰ پہ بیٹھو، لوگوں کی ہدایت کرو، رہنمائی کرو. مولا میں نے غلط فتوے دینا شروع کر دیے ہیں، لوگ خراب ہو رہے، گمراہ ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، اپنے کو تنہا نہ سمجھنا. تمہارا کام ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنے استنباط کے مطابق دین لوگوں تک پہنچانا. جہاں تم غلطی کرو گے ہم موجود ہیں، آ کے اصلاح کریں گے. اور انہی ہادیان برحق میں سے آج جس کی ولادت کے جشن میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی عام ہستی نہیں. دنیا میں جتنا علم تقسیم ہو رہا ہے یہ باقر العلوم کے صدقہ میں ہے. جو ہے کہ نہیں، یہ امام باقر علیہ السلام نے علوم کے چشمے کھولے جس سے لوگ آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. پوری دنیا، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، چکڑالوی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کوئی بھی ہے، وہ باقر العلوم کے علم سے فیض یاب ہوئے ہیں. ہر ایک کا منبع اور محور امام باقر علیہ السلام کی ہستی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کو تو جانتے ہیں، حدیث قصہ کے راوی اور بہت بڑے صحابی رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد امام کون ہے؟ کون ہے وہ ہستیاں کہ جن کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، واجب قرار دی گئی ہے؟ وہ ہستیاں کون ہیں؟ ذرا انہیں شمار کر کے تو بتائیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ ہستیاں 12 ہیں. وہ جو ہے میرے بعد ہدایت کرنے والی ہستیاں، رہنما، امام، پیشوا، میرے جانشین، میرے خلفاء 12 ہیں. اولہم علی ابن ابی طالب، پہلے علی ہیں، پھر حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر علی ابن حسین ہیں، پھر محمد ابن علی ہیں. اور جب امام باقر علیہ السلام کے نام پہ رسول خدا پہنچے تو ینابی المغدد والا لکھتا ہے کہ رسول خدا یہاں خاموش ہو گئے اور فرمایا اے جابر ساتدرے کو ہوں، تو اپنی زندگی میں میرے اس بیٹا سے ملاقات کرے گا. توجہ ہے تیری ملاقات میرے اس فرزند محمد سے ضرور ہوگی. اور یاد رکھنا جب تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے ہو تو میرا اسے سلام پہنچا دینا. توجہ ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھے. امام وہ ہے جو منبر کوفہ میں بیٹھ کر لوگوں کی ہدایت کرتے ہوئے
पूरे कूफा को देख रहा हो। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का फरमान मेरे ज़हन में आ रहा है, बिस्मिल्लाह। वक्त नहीं है, खत्म हो गया वक्त। एक बात करनी है सिर्फ। एक आदमी ने खत लिखा कि मौला मैं दूर रहता हूं, क्या करूं, आप तक रसाई नहीं है, अहकाम दीन मसाइल मुश्किलात कैसे हल करवाऊं, आपके पास नहीं पहुंच सकता। मौला फरमाते हैं जब भी तुझे कोई मुश्किल पेश आए, जब भी किसी मसला में दो चार हो जाओ, हर रिक शफते अपने दोनों होठों को हरकत देना, हम पहुंच जाएंगे तेरे जवाब के लिए। याद रखो, तुम जहां बैठकर भी अपने लबों को जुम्बश देकर हमें पुकारते हो, तुम्हारी आवाज हम तक जरूर पहुंच जाती है। वो जो है कि नहीं, ये मार्फत है। जब मौला को मुअर्रिफी की, रसूल खुदा ने बताया कि जाबिर तेरी मुलाकात होगी। अब जाबिर इंतजार में है कि कब मेरी मुलाकात हो, वक्त गुजर रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हो गए, वक्त गुजर रहा है। कहते हैं कि जाबिर की बिनाई कम हो गई और अभी इमाम बाकिर दुनिया में नहीं आए। कमजोर होते होते उसकी बिनाई खत्म हो गई। अब मदीना की गलियों में दीवाना वार फिरता है और कहता है या बाकिरो या बाकिरो या बाकिर, आवाजें देता है, लोगों से पूछता है कि आपने बाकिर को देखा, आप बाकिर तो नहीं। लोग कहते हैं कि ये बूढ़ा हो गया, अंधा हो गया, सठिया गया है, पागल हो गया है, ये कौन बाकिर है जिसके बारे में ये पूछता फिर रहा है। मदीना की गलियों में घूमता है और पूछता है, आले मोहम्मद के दरवाजे पे आता है, पूछता है कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अभी चंद साल गुजरे थे, छोटी उम्र में थे कि इमाम के दौलत सरा पे पहुंचा तो या बाकिरो कह रहा है और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम खेलते हुए करीब आ गए। करीब आए, कहा क्या बात है? कहता है मुझे बाकिर की तलाश है, बाकिर उलूम की तलाश है। इमाम फरमाते हैं वो बाकिर मैं हूं। जाबिर ने उठा लिया सीने के साथ, यूं बुलंद करके सीने के करीब ले जाके बोसा लेता है और कहता है कि मैंने अपनी हसरत को पूरा कर लिया। इमाम बाकिर मुस्कुरा के फरमाते हैं कि अपनी हसरत को बाद में पूरा करना, पहले वो पैगाम तो पहुंचाओ जो मेरी जान ने तेरे जिम्मा लगा रखा है। वो पैगाम तो बता, वो सलाम तो मुझ तक पहुंचा जो मेरी जग रसूल खुदा ने तेरे जिम्मा लगा रखा है। इमाम वो होता है जो यहां बैठकर पूरी कायनात को देखे, उसे इमाम नजर आ लेना जिसे चावलों के नीचे बोटियां ही नजर आ